بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات کو جس کا نام شب برات ہے، اس رات کون سی عبادت کرنی چاہیے، کس طرح کے اعمال بجا لانے چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ تو چلیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اور وہ کون سی خاص عبادات ہیں جو اس ماہ مبارک یا 15 شعبان کی رات میں ہمیں کرنی چاہیے۔ شعبان المعظم بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں آپ کو اتنے اہتمام سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت صرف نفلی روزوں کے اعتبار سے ہے، اور نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات کی خاص عبادات کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کوئی اوتھینٹک ذکر یا حوالہ نہیں ملتا، اور کہیں سے بھی درست ثابت نہیں ہے کہ اس رات خاص عبادات کرنا، کہ اتنے نوافل پڑھیں اور فلاں رکعت میں یہ پڑھیں۔ ہاں، نمازیں پڑھیں ویسے جیسی عام روٹین میں پڑھتے ہیں، فلاں سورہ فلاں رکعت میں پڑھنا یہ غلط ہے، اس کی کوئی روایت نہیں۔ آپ کا جتنا دل چاہے عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، جتنا بھی کریں اور جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور آخر میں آپ سے ایک دعا شیئر کرتی ہوں جو سنن ابن ماجہ میں درج ہے، اسے ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیاری دعا ہے، اسے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔